بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ورفعنا لک ذکر، باتیں کھری کھری۔ ناظرین، BBC urdu.live کے ساتھ آپ کا میزبان MS اطہر قریشی آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ میرا سلام میرے ملک کے دانشوروں، قلم کاروں، صحافیوں، نوجوانوں، علماء ذی وقار، معماران وطن، شاہینوں، میری سرحدوں کے محافظوں اور بالخصوص طاقت کا سرچشمہ عوام کے نام۔ ناظرین، BBC اردو کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ جب بھی کوئی پروگرام لے کر آتا ہے تو اس کا ایک انداز منفرد اور مختلف ہوتا ہے۔ پروگرام باتیں کھری کھری میں جو ہم نے پچھلا ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں ہم نے اپنا سلسلہ ملک کی سب سے مقتدر ہستی صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب سے شروع کیا۔ اب جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر پارلیمانی نظام ہے تو طاقت کا سرچشمہ جو ہوتا ہے، حکومتی ذمہ داری کا سب سے بڑا عہدہ جو ہوتا ہے، وزیر اعظم پاکستان کہلاتا ہے۔ اس کے درمیان میں ایک اور بڑا اہم عہدہ آتا ہے جو عوام پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کی خوشیوں کا ضامن بھی ہوتا ہے۔ وہ عہدہ ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان۔ صدر پاکستان کے حوالے سے تو میں اپنے پچھلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، لیکن آج جو گفتگو ہم کریں گے اس کا محور اور مرکز جو ہے وہ ہماری عدلیہ ہوگی، چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ پچھلے دنوں پہلی مرتبہ چیف جسٹس آف پاکستان نے 100 موٹر نوٹس لیا، لیکن اس کے اثرات اور اس نوٹس کا رزلٹ کیا ہوا یہ آپ عوام بہتر جانتے ہیں۔ میں توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ میرا ملک وطن پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اس کا قانون جو 73 کی اسمبلی میں پاس ہوا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس قانون کے تحت اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا اور قرآن اور سنت کو سپریم لا قرار دیا گیا۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں آصف سعید کوسہ صاحب، ان کی توجہ خاص طور سے میں اس طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس پر گہری نگاہ رکھی جائے؟ دیکھیں، یہ عہدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس کا حق ادا کرنا یہ آپ کے اوپر بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ ہمارا ملک ایک نظریہ جو اسلامی نظریہ کہلاتا ہے، اس نظریے کی بنیاد پر مورز وجود میں آیا۔ اب اس نظریے کے خلاف جو بھی باتیں اس ملک میں ہو رہی ہوں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا جہاں سوشل میڈیا کی ذمہ داری بن گئی ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کہیں ذمہ داری ان چیزوں پر نگاہ رکھنا ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی بنتی ہے۔ ہماری عدلیہ جو ہے اگر انصاف بر وقت پہنچا دے اور انصاف کا دورہ معیار ختم کر دے ملک کے اندر سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اس وقت افراتفری کا شکار ہے وہ اس میں سے افراتفری ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان آئے ہیں ماضی کے اندر، جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 10 سال کے اندر، بڑی تیزی سے بہت ساری پچھلے چیف جسٹس صاحب نے جو ہے نا وہ 100 موٹر نوٹس لیے، اس کے بعد اب ان کے اوپر عمل درآمد کس حد تک ہوا؟ وہ نوٹس کی حد تک رہے، بعد میں اس کا رزلٹ کیا آیا؟
عدلیہ کے اندر اگر ریفارم آ گیا تو آپ یاد رکھیے کہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا. جس ملک کی عدلیہ عوام کو انصاف نہیں پہنچاتی وہ ملک کبھی بھی ترقی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا. اب آپ چھوٹی چھوٹی سی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. موجودہ کورونا وائرس کے حوالے سے عوام کو حکومت نے ایک فنڈ جاری کیا عوام کے لیے. کیا آپ کی ٹیم اس کی نگہبانی نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی تھی، لیکن آپ اس طرف توجہ نہیں دے رہے. عوام پس رہی ہے، در در دھکے کھا رہی ہے. 12,000 کے لیے عوام ذلیل ہو رہی ہے. آپ کی حکومت کے وزراء ان کو ذلیل کر رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں اور ان سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ آپ کو گننا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. صرف فوٹو سیشن. لیکن جو اصل ضرورت مند ہے ان تک پیسہ پہنچا نہیں. کائے کا انصاف؟ یہ انصاف پہنچانے کی ذمہ داری خلیفۃ الوقت کی ذمہ داری ہوتی تھی. جس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں یا اسلامی قوانین کے نفاذ کی بات کر رہے ہیں، مدینے کی ریاست کی بات کر رہے ہیں، تو خلیفہ وقت اس کا ذمہ دار ہوتا تھا. اب ہمارے یہاں خلافت کا نظام نہیں ہے، وزیر اعظم شپ ہے. آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ ہر چیز کو پر نوٹس لیں اور کم سے کم عدلیہ کے اندر ریفارم لے آئیں، تاکہ ایک غریب صحافی جس کے 6 بچے تھے، وہ صحافی اس نے جناب علی پھول نگر کا صحافی سعید قیصر، اس نے خودکشی کر لی. کیوں؟ اس کا خون کس کے سر پر ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. کیا چیف جسٹس آف پاکستان کے سر پر نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا وزیر اعظم کے سر پر نہیں ہے؟ بالکل ہے. اسی طرح سے ابھی کراچی کے اندر ایک راہ کا ایجنٹ پکڑا گیا ہے. اس راہ کے ایجنٹ کا نام جناب علی آپ کے سامنے موجود ہے. ہماری ایجنسی نے اس راہ کے ایجنٹ کو پکڑا، شہزاد کو، لیکن شہزاد پرویز. اب آپ دیکھیے کہ ہماری ملک کی جو انتظامیہ ہے اس کے اندر ایک ہمارے دشمن ملک کے لیے کام کرنے والا پولیس افسر موجود ہے. تو اسی طرح سے ہمارے جو دوسرے مقتدر ادارے ہیں، کیا ان کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں ہوں گے؟ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور جو وہ ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے، کیا چیف جسٹس صاحب کا یہ حق نہیں بنتا؟ کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ جو یہ ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے؟ جس علاقے کے اندر، جس صوبے کے اندر قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر کون عمل درآمد کرانے کا ذمہ دار ہے؟ یقیناً چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس آف سندھ، چیف جسٹس آف پنجاب، چیف جسٹس آف بلوچستان، KPK. جو صوبائی ذمہ داری ہے وہ صوبائی چیف جسٹس نبھائیں، اور جو مرکزی ذمہ داری ہے وہ مرکزی چیف جسٹس آپ نبھائیں. اب میں ایک سوال یہاں پر اور وزیر اعظم کی طرف بعد میں جاؤں گا، میں چیف جسٹس صاحب سے ایک اور سوال کرتا ہوں. ہماری اسمبلیوں کے اندر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. کیا ہماری ایجنسیاں اس کو نوٹ نہیں کر رہی؟ وہ کیوں خاموش ہیں؟ یہ اگر ان کی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپر سے کوئی خلائی مخلوق اترے گی، وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرے گی. ایجنسیوں کی ذمہ داری آپ تک انہوں نے مجرم پہنچا دی ہے، آپ کا کام ان کو سزا دیں. جو کیسز آپ کے پاس آ گئے ہیں انہیں آپ فوری طور پر نپٹائیں. ایک ایسا رول ماڈل عدلیہ کو بنانا چاہیے کہ جس سے عوام کو گھر بیٹھے انصاف مل جائے. بات ہو رہی ہے اسمبلیوں کی. اسمبلی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے خلاف نعرے بھی لگاتے رہے، ماضی میں باتیں بھی کرتے رہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ہمارے حکومتی ادارے بھی خاموش رہے، ہمارے وزراء بھی خاموش رہے، ہمارے صدر بھی خاموش رہے، اور ہمارے چیف جسٹس صاحبان نے بھی کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا. آج میں بات کرتا ہوں اب جو اسمبلی کے اندر جو ہماری کابینہ ڈویژن نے جو قادیانیوں کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتی ہے، انہوں نے جو کچھ حرکت کی ماضی میں بھی ہوئی تحفظ ناموس رسالت کے اوپر، اور اب قادیانیوں کے اوپر ہوئی، کل کو جا کے اسرائیل کے اوپر ہوگی. تو یہ ہماری اسمبلیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ان کی روک ٹوک کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اگر جن لوگوں نے حلف اٹھایا ہے پاکستان کی سپرمیسی کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اگر وہ اس حلف کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں، تو ان کو روکنے والا کون ہے؟ ان کو ٹوکنے والا کون ہے؟
کیا کوئی مخلوق باہر سے اترے گی؟ پھر ایک بار مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، کرونا وائرس سے لوگ پریشان ہیں اور لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا ہے، لوگ معاشی طور پر بدحال ہو چکے ہیں، خودکشیاں کرنے پر لوگ جو ہے آمادہ ہو گئے ہیں، اور آپ خاموش تماشائی بنے نہ بیٹھے رہیں، آپ کچھ کریں۔ کم سے کم جو عوام کے لیے رقم بیرون ممالک سے حاصل کی گئی ہے اس کو تو پراپر طریقے سے عوام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کریں۔ ابھی دیکھیں آپ، امریکہ نے $1000 پر پرسن جو ہے اپنی عوام کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا۔ ملیشیا نے جناب علی 1200 رنگٹ پر پرسن اپنی عوام کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا۔ ملیشیا کے اندر جو یمنی موجود ہیں ان کو 3 مہینے کا کرایہ یہاں پر ہاؤس رینٹ یمنی حکومت نے ان کو دے دیا۔ بنگلہ دیش نے جو سہولتیں پرووائڈ کی ہیں، ہمارا ملک پاکستان جس سے کل بچہ پیدا ہوا بنگلہ دیش بنا، وہ اپنی عوام کو سہولتیں پرووائڈ کر رہا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان کیا کر رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کی طرف اب میں آتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب، ہمارا ملک کیا کر رہا ہے؟ ہمارا ملک عوام سے، جو بزنس مین سے، اس طبقے سے جو 1.5-2 مہینے سے اس کا کاروبار موقوف ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں، ان سے آپ چندے مانگ رہے ہیں۔ جو بیرونی آپ کو امداد ملی ہے وہاں وہ کب آپ استعمال کریں گے؟ جو اوورسیز پاکستانی ہیں آپ ان سے جناب علی چندے مانگ رہے ہیں۔ آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو حال دیکھا ہے اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ملیشیا کے اندر آج جو اپروسی ہوئی ہے وہاں تقریباً 300-350 افراد جو ہیں ملیشین امیگریشن نے ان کو گرفتار کر کے لے لی۔ اس میں بچے بھی شامل ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، غیر قانونی طور پر یہاں رہ رہے تھے، ان کو گرفتار کیا، صحیح ہے، لیکن ہے تو پاکستانی، ان کی داد رسی کے لیے کون آئے گا؟ ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے یہاں پہ جو ایمبیسی ہے، اس کا کام تو بس اللہ ماشاءاللہ جیسے پوری دنیا کے اندر کام ہو رہا ہے ایمبیسیوں کا، یہاں پر بھی اسی طرح کا ہو رہا ہے۔ میں صرف آپ کی وزیر اعظم صاحب توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ جو چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے، آپ خدا را کچھ پاکستانی عوام کے لیے کر گزرے۔ اور آپ اگر فرانس اور اٹلی اور جرمنی کی طرح سے لوگوں کے بجلی کے بل معاف نہیں کر سکتے تو کم سے کم 3-4 مہینے تک ان کو یہ سہولت تو پرووائڈ دیں کہ وہ آہستہ آہستہ آسان قسطوں میں بل ادا کر دیں۔ پہلے تو آپ کو معاف کر دینے چاہیے۔ اسی طرح سے جہاں پر جو بھی صورتحال ہے وہ ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ صحافیوں کو جناب علی تنگ کیا جا رہا ہے۔ جو کوئی سوشل میڈیا پہ صحافی یا چھوٹا چینل جو ہے وہ کوئی خبر لگاتا ہے جناب علی تو اس کے خلاف ہماری جو ہے وہ انتظامیہ ایکشن لے لیتی ہے، 2-2 3-3 4-4 FIR کاٹ دیتی ہے، پولیس تشدد کرتی ہے، جھوٹی FIR کاٹتی ہے۔ صحافی اجمل سیال کو جناب علی گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف جھوٹی FIR کاٹی گئی۔ پھر جب الجزیرہ اردو نیوز نے خبر چلائی اس کے بعد وہ کیس واپس لے لیے گئے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف FIR کاٹی کیوں گئی، اور اگر FIR کاٹی گئی تھی پھر واپس کیوں نہیں گئی؟ اس کا مطلب جھوٹی تھی۔ تو جھوٹی FIR کاٹنے کے جرم میں ان پولیس اہلکاروں کو، SHO کو آپ نے معطل کروانا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ عدلیہ خاموش ہے، کیا عدلیہ کی نظر سے یہ بات نہیں گزری؟ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے صوبے آپ کا کہنا نہیں مان رہا ہے، آپ کی ریٹ ختم ہو چکی ہے۔ پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے، یہ میں نے پنجاب کی صورتحال بتائی، صحافیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ایک آپ نے جو ہے بڑے جنگ گروپ کے ذمہ دار کو گرفتار کر کے پابند کیا ہوا ہے، اس کے خلاف ابھی تک آپ کیا ثبوت پیش کر سکیں؟ ماضی میں جن لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا، لاکھوں روپے پہ اشتہارات خرچ کیے، رینجر نے جا کے ان کو گرفتار کیا اور جناب علی رینجرز کو شاباش دی گئی، ان کے دفاتر پہ چھاپے مارے گئے، بعد میں رزلٹ کیا آیا؟ 50,000 30,000 20,000 50 لاکھ 30 لاکھ 20 لاکھ کی ضمانت پہ وہ لوگ رہا ہو گئے۔ یہ عدالت نے ان کو کیسے رہا ہونے دیا؟ یہ ذمہ داری عدالت کی ہے، یہ ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے، جو چور ڈاکو ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اور اگر آپ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے ہیں تو خدا را قوم سے معافی مانگ لیں یار، پلیز معافی مانگ لیں۔ آپ کہتے ہیں یہ میری ذمہ داری نہیں تھی، وزیر اعظم صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری نہیں تھی، میں کرکٹر تھا، میں کہاں آگے سیاست میں پھنس گیا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس میں آپ کی عزت ہوگی۔ آپ فیل ہو چکے ہیں۔ میں اب شاباش پیش کرنے جا رہا ہوں اپنے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو کہ جو آپ معاون خصوصی بنے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، ہو سکتا ہے یہ کچھ کام کر جائیں۔ میں اپنے فورسز کے لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ بھی ہو وہ پھر بھی ذمہ دار ہے۔ اسی طرح سے شبلی نعمانی صاحب اطلاعات کے وزیر بنے، ہو سکتا ہے کچھ اطلاعات کا شعبہ کو درست کر جائے۔
لیکن آپ سے مجھے وزیر اعظم صاحب کوئی امید نہیں ہے. آپ خدا کے واسطے جان چھوڑ دیجیے, اس ملک کی اور اس ملک کے عوام کے کو جو ہے جینے کا حق دے دیجیے, پلیز جینے کا حق دے دیجیے, اللہ کے واسطے جینے کا حق دے دیجیے. رمضان مبارک کا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے, اس مہینے کے اندر عوام پر اپنا رحم کیجیے اور آپ عوام سے رخصت مانگ لیجیے. ہم آپ کو سلوٹ کریں گے, ہم آپ کا استقبال کریں گے, ہم آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جناب علی آپ کے گھر بنی گالہ تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ. میری رب سے ہے یہی دعا, بنوں اس وطن کا میں پاسباں. یہ وطن خدا کی ہے عطا, میری جان بھی اس پر فدا. میرے رب تیرا شکر دیا, تو نے نیکیوں کے لیے مجھے چن لیا. روح افزا پاکستان مبارک, رمضان مبارک.